الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لمن يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے محترم، اب تک ہم نے سورہ یوسف کی جتنی آیات پڑھی ہیں یہ ان میں سے سب سے غالباً لمبی آیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یوسف میں انسانی زندگی کی حقیقی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں خوشیاں اور غم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہاں دکھ اور سکھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جس طرح رات اور دن ہے، جس طرح گرمی اور سردی ہے، اس طرح خوشیاں اور اس طرح غم انسان کی زندگی میں ملے ہوئے ہیں. سورہ یوسف کی بالکل تصویر کشی کرتی ہے. جب ہم غموں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ان غموں میں کون سا غم حضرت یوسف کے لیے بڑا ہے. کیا وہ غم بڑا تھا جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، یا پھر وہ غم بڑا تھا کہ ایک نبی زادہ، ایک نبی کا بیٹا جو خود بھی نبی تھا، مصر کی منڈی میں بکا، یا وہ غم بڑا تھا جب اس کے گھر میں اس کی ماں نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، یا وہ غم بڑا تھا جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈالا گیا. سمجھ نہیں آتی کہ ان میں کون سا غم بڑا تھا. پھر جس طرح خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو غم کی بات عطا کی، وہ بڑی خوشی تھی جب آپ کنویں سے نکلے جہاں نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس وقت جو ایک دنیا کی متمدن ترین مملکت کا سب سے اچھا گھر تھا وہاں اللہ پاک نے ان کو پہنچا دیا. یہ خوشی کی انتہا تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان کو جیل سے نکالا، یہ خوشی کی انتہا تھی. پھر اللہ پاک نے جس طرح ان کو اس مملکت کا جہاں وہ قیدی تھے وہاں اس مملکت کا سربراہ بنا دیا، یہ خوشی تھی. یعنی غم بھی اپنے انتہا کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن غموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشیاں بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہا تھا. آج کی آیت میں تو خیر یہ سب سے بڑی خوشی کا موقع ہے. یہ خواب کی تعبیر کا وقت ہے. قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے والدین پہنچ گئے اور سمجھ نہیں آتی کہ یہاں ابو کا ذکر ہے، ماں کا ذکر نہیں آتا، ماں کا مقام تو باپ سے زیادہ ہے. تو اس میں کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب بنیامین کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کی حقیقی ماں جو تھی وہ فوت ہو گئی. ان کی سوتیلی ماں نے ان کو پالا اور پوسا تھا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو حقیقی ماں کا درجہ دے رکھا تھا. تو یہاں ان کی ماں کا ذکر بھی آتا ہے. وقال یا ابتی، جب وہ اپنے والدین کو لے گئے اپنے پاس اور پھر اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، اے بابا جانی، والد محترم جو لفظ کہہ لیں. تو کہنے لگے کہ اے میرے باپ، ھذا تعویل رؤیایا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جناب کو سنایا تھا. یہ ہے میرے خواب کی تعبیر. اللہ اکبر. من قبل قد جعل ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. اور دیکھیے یہ اللہ کی مشیت کے فیصلے ہیں. 25-26 سال ایک انسان کی زندگی ہے. کبھی کبھی خواب اتنی دیر بہت پہلے انسان دیکھتا ہے، لیکن اتنی بعد میں وہ ان خوابوں کی تعبیر نکلتی ہے اور خواب پورے ہوتے ہیں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے عرض کیا ابا دیکھیے کہ اللہ پاک نے جو مجھے خواب دکھایا تھا، قد جعل ربی حقا جعلہا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ پاک نے میرے اوپر احسان کیا ہے ابا حضور جب وہ مجھے جیل سے نکال کر لیا. تو اللہ نے احسانات تو بڑے ہوئے تھے جناب یوسف پر، لیکن سب سے بڑے احسان کا تذکرہ جو اس مقام پر وہ کر رہے ہیں وہ جیل سے نکلنا. اللہ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کے دوستوں کو بھی محفوظ رکھے. کبھی آپ بیرون ملک جائے، چلو عمرے کے لیے چلے جائیں اور وہاں قید ہو جائے، وہاں کوئی وکیل نہیں، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں، کوئی آپ کا پیچھا کرنے والا نہیں، کوئی آپ کی آواز اٹھانے والا نہیں. اور اس جیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب رہائی عطا کر دے، اور پھر وہ رہائی بھی انسان کی ترقیوں کا ایک خیمہ یعنی ایک زینہ محسوس ہو، ایک قدم محسوس ہو کہ اگر تو یہ ترقیوں کے دروازے نہ کھلتے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بالخصوص اس احسان کا تذکرہ کیا جو اللہ پاک نے ان پر کیا تھا. فرمانے لگے کہ ابا ایک تو یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، آسن نبی بہت احسان کیا ہے میرے ساتھ. کس نے؟ اذ اخرجنی من السجن، جب میرے رب نے مجھے جیل سے نکالا ہے. اور پھر فرمایا کہ وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنگل اور صحرا سے جہاں لے کے آیا، یہ بھی میرے اللہ کا احسان ہے۔ کہاں وہ وقت کے نام کی بستی کہ یہاں بھوک کے مارے لوگ سینکڑوں میل کی مسافت کر کے چند اونٹ یعنی غلے کے لینے کے لیے مصر میں آئے تھے، وہ قصب پرسی کی یتیمی کی حالت، بیچارگی کی حالت، غربت کی حالت، اور کہاں یہ عزت کہ وہ بادشاہی مہمان بنے، پورا شہر نہیں بلکہ پورا ملک سیدنا یوسف علیہ السلام کے والدین کی تشریف آوری پر جشن منا رہا تھا، اتنے اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی۔ یہ ہے انسانی زندگی کا مثبت ہے۔ اس موقع پر کوئی گلہ نہیں کیا، اس موقع پہ اوپر کوئی اپنا کمال نہیں نکلا، دیکھیں نا میں کس طرح حالات سے نکل کر یہاں پہنچ گیا ہوں، بلکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اس نے مجھے جیل سے نکالا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس نے آپ کو جنگل سے اٹھا کر یہاں مصر میں داخل فرمایا ہے، یہ بھی میرے رب کا فضل ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں نہیں، یہ زندگی کا خوبصورت ترین پہلو ہے۔ کہنے لگے کہ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، جب شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان گھس گیا، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے تو مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے میرے ساتھ کون سا احسان کیا تھا جی، نہیں کہا، بلکہ کہا نہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، دراصل ان کے مابین اور میرے درمیان کیا آیا ہے، شیطان گھس گیا۔ یہ ہے وہ حقیقی سوچ اور مثبت سوچ۔ جب مابین دو بھائیوں کی کوئی جھگڑا ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، ہوتا ہے کسی کا قصور، یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری شیطان کی کارستانی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ کسی باعث کسی وجہ سے انسان کے تعلقات خراب ہو جائے۔ اتنا بڑا معاملہ جتنا بگاڑ دیا تھا یوسف کے بھائیوں نے، لیکن پھر بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہاں درس دیا ہے، سبق سکھایا کہ اس طرح کا جب نزاع ہو جائے تو انسان کو سمجھنا چاہیے دراصل شیطان کی کارستانی۔ اور پھر فرمانے لگے کہ ان ربی لطیف لمن یشاء، میرا رب تو لطیف ہے، لمن یشاء، ہر اس کام کو کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ لطیف دراصل کہتے ہیں لطف، احسان کرنے والا، اور لطیف ایسا احسان کرنے والا جو انسان کے اوپر احسان کرے لیکن ڈھنڈورا نہ پیٹے اور بار بار احسانات کا تذکرہ نہ کرے۔ اچھا آپ کو جو احسانات مل رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈھنڈورا پیٹا ہے، چپکے سے ملے جا رہے ہیں، صبح ہوتی ہے شام تک اس کے احسانات کی انسان کے اوپر بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہے میرا رب لطیف، یعنی باریکی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کسی کے اوپر احسان کرتے چلے جانا۔ انسان جتنے بھی بڑے ظرف کا آدمی ہو، جب 2 4 10 دفعہ کسی کے اوپر انسان کا احسان کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لہجہ بھی بدل جاتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر، اس کی چال کے اوپر، اس کے ڈھال کے اندر سارا کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا رب احسانات کے اوپر احسان کرتا ہے اور پھر اپنے ان احسانات کا اعلان بھی نہیں کرتا، جتاتا بھی نہیں۔ اور انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ کون کتنے ظرف کا ہے اور کس کو کس حال میں رکھنا چاہیے اور کس حال میں رکھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ جی اگر میں لاکھ کی ملکیت رکھتا ہوں تو اس کو پتہ ہے کہ بس یہ لاکھ جتنا ہے، یہ کروڑ جتنا نہیں ہے، یہ کروڑ جتنا ہے، یہ ارب جتنا نہیں ہے۔ اس کی حکمتیں ہیں انسان کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے بندے کا کام یہ ہے کہ جس حال میں میرا مولا اس کو رکھے اس حال میں وہ راضی رہے، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ علیم بھی ہے اور حکیم اور سیانہ بھی، حکمت والا بھی، سمجھدار ہے، اس کے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں۔ بندہ مومن جس حال میں ہے اس حال میں راضی رہے، یہ اس کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور اس کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔